ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی لابیز چیئرمین پی ٹی آئی کو اسپانسر کر رہی ہے۔ سیالکوٹ میں بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کے پیچھے بھی ان لابیز کا ہاتھ ہے۔ سابق وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ وہی لابیز عالمی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کو وکیل کر کے دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پاکستان دشمن طاقتوں کا اعلی کار ہے۔ وہ شخص جس نے ایک ملعون کا کیس لڑا ہے اسے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی وکیل جیفری رابرٹسن کو اپنی جیب سے فیس دے گا؟ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے نواحی علاقے میں بارش کے دوران کار حادثے کا شکار ہو کر دریائے نیلم میں جا گری۔ حکام کے مطابق کار مظفر آباد میں گاؤں جھینگ جا رہی تھی۔ رات کے وقت شدید بارش کے دوران پھسلن کے باعث سینکڑوں فٹ دریا کے نیچے نیلم میں جا گری، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ کار کو صبح مقامی لوگوں نے دریا میں گرا ہوا دیکھا۔ مقامی لوگوں اور ریسکیو اہلکاروں نے امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے ایک خاتون کو زخمی حالت میں نکال لیا۔ افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں ایک خاتون اور 3 مرد شامل ہیں۔ اور مہنگائی کا ذکر کرتے ہوئے بات کریں، چینی کی قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول نہ ہونے پر ڈیلرز منافع خوری کے لیے چینی کا ذخیرہ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث سندھ میں چینی کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی کی برآمدات کے باعث چینی کی قیمتیں بڑھنے کا اندازہ درست نہیں۔ رواں سال جنوری میں ای سی سی نے 2,20,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دی۔ گزشتہ مالی سال پنجاب میں 300، سندھ میں 302 روپے فی من گنے کی قیمت رکھی گئی تھی۔ مالی سال 2021-22 میں ملک میں چینی کی اوسط قیمت تقریباً 87 روپے 40 پیسے تھی۔ پنجاب میں گنے کی قیمت 225 روپے اور سندھ میں 250 روپے فی من تھی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ ہڑتال کی کامیابی نقطۂ آغاز ہے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کراچی سے جاری بیان میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی اپیل پر پورے ملک میں کامیاب ہڑتال ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی مہنگائی بے روزگاری کے دور میں ہڑتال کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ ہڑتال کی کامیابی کے بعد خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ نقطۂ آغاز ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے مزید کہا، بجلی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے۔ بین الاقوامی خبروں کا ذکر شامل کریں۔ امریکی ریاست ہوائی کے ماؤ جزیرے کے جنگل میں لگی آگ کے باعث اب تک 385 افراد لاپتہ اور 115 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ماؤ پولیس کے ڈپارٹمنٹ اور یو ایس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے بتایا کہ حکام نے 3000 افراد کو ریسکیو کیا ہے، جبکہ ابھی بھی 385 افراد لاپتہ ہیں۔ امریکی ریاست ہوائی کے ماؤ جزیرے کے جنگل میں 8 اگست کو آگ بھڑک اٹھی تھی، جس سے 115 افراد ہلاک ہو چکے۔ خبر شامل کریں، سری لنکا کے شہر کینڈی میں مسلسل بارش کے باعث ایشیا کپ میں گروپ اے کے ہائی وولٹیج مقابلے کو ختم کر دیا گیا۔ میچ ختم کیے جانے کے بعد دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا، جس کے ساتھ ہی پاکستان نے سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پالی کیلے میں کھیلے گئے اس میچ میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بورڈ پر 266 رنز بنائے۔ ایشان کشن نے 81 گیندوں پر 82 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔ باردیک پانڈیا نے دباؤ کے باوجود 87 رنز کی زبردست اننگ کھیلی۔ پاکستان کی جانب سے تمام 10 وکٹیں فاسٹ بولر نے لی۔ شاہین شاہ افریدی 4 وکٹیں لے کر سب سے کامیاب بولر رہے، جبکہ حارث رؤف اور نسیم شاہ 3 وکٹیں حاصل کی۔ بھارتی اننگز کے بعد اسٹیڈیم میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس کے باعث آپ کو بتاتے چلیں کہ میچ شروع نہ ہو سکا، جس کے باعث میچ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اور کھیل کی دنیا سے مزید خبریں آپ کو دیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی نے کہا ہے کہ کوشش کی تھی کہ نئے بال پر بریک تھرو لوں، الحمدللہ میں اس میں کامیابی ہوئی ہے۔ بھارت کے خلاف میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے شاہین شاہ افریدی نے کہا، بارش کی وجہ سے میچ نہیں ہوا، لیکن اگر ہوتا تو رزلٹ ہمارے ہاتھ میں تھا، موسم کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے مزید کہا، اننگ کے دوران ٹیم کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے اوور میں ٹیم کے لیے بریک تھرو لوں، کوشش کر رہا تھا کہ آگے سے سوئنگ کروں، لیکن گیند رائٹ ایریاز میں سوئنگ نہیں ہو رہا تھا۔ شاہین شاہ افریدی نے کہا کہ سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ کا کمبینیشن رکھا اور وہ کافی مددگار ثابت ہوا۔ پہلی 2 وکٹیں آؤٹ سوئنگ کے کمبینیشن کی مدد سے لی۔
قومی ٹیم کے بولر نے یہ بھی کہا کہ میچ کے دوران کوشش کر رہا تھا زیادہ ڈاٹ بالز کریں تاکہ ان کے اوپر پریشر ڈالیں۔ انہوں نے بھارتی بیٹر وراٹ کوہلی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وراٹ ایک اچھے کھلاڑی ہیں، اس کے پاکستان کے خلاف رنز بھی زیادہ ہیں۔ وراٹ کوہلی کی وکٹ ہمارے لیے سب سے اہم تھی کیونکہ وہ انڈین بیٹنگ لائن کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔